سلسلہ جو دیا جا رہا ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شب و روز تھے تو وہ کس طرح سے گزرتے تھے، یہ تھوڑا سا رسالہ ہے، اس میں اسی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے۔ کہ آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے اور ہر ایمان والے سے دل میں یہ دعویٰ موجود ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے تعلق ہے، تو اس محبت اور تعلق کی جو دلیل ہے وہ بتاتے ہیں کہ خود تبھی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے میرا اتباع ہے، اور اس اتباع کا ثمرہ یہ ہوگا جو بالکل اللہ کہ اللہ ان سے محبت کرنے لگے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کی جو دلیل ہے، جو علامت اور پہچان ہے، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑا ثبوت ہے جو انسان محبت الہی کے دعوے میں پیش کر سکتا ہے۔ یعنی کسی کو کہا جائے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کی محبت کا کوئی دعویٰ پیش کرو تو دلیل پیش کرو، تو وہ دلیل صرف یہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سامنے پیش کر دے کہ میری زندگی میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ اور یہی وہ فخر ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے محبت اور مغفرت گناہ کا مژدہ سننے کا صحیح حقدار اور مستحق بناتا ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو بشارت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی محبت کی بشارت ہے کہ اتباع رسول دلیل ہے، پہچان ہے محبت رسول اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اور اس کا ثمرہ جو ہے وہ مغفرت گناہ، اللہ تعالیٰ کی اس اتباع کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مگر جیسا اہم مقصد ہوتا ہے اس کے حصول میں انسان کو اتنی ہی زبردست قربانی دینا پڑتی ہے۔ تو یحببکم اللہ کا مژدہ سننا، یہ خوشخبری سننا اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اس پر یغفر لکم ذنوبکم کی خوشخبری حاصل کرنا، کہ اس محبت کی جو دلیل ہے کہ اللہ نے تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ، لیکن یحببکم اللہ کب ہوگا؟ فاتبعونی کے بعد ہوگا، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا اس کا ثمرہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کرے گا، اور اس محبت کا نتیجہ یہ ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس پر خوشخبری اور بشارت ہے گناہوں سے معافی کی اور مغفرت کی۔ کیونکہ مسلمان کے لیے اعلیٰ ترین اور اہم ترین مقصد یہ ہے کہ اسے مغفرت کی اور گناہوں کی معافی کی بشارت مل جائے، یہ اس کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اور ہر فعل میں اتباع وہ سخت قربانی ہے جو ہر ایک اس مقصد کے راستے میں پیش نہیں کر سکتا۔ اس راستے میں امتحان اور آزمائش کی سخت گھاٹیاں سد راہ ہیں، قدم قدم پر بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ یعنی ایک طرف محبت رسول ہے، اللہ کی محبت ہے، ایک طرف دنیا کی چاہتیں ہیں، دنیا کی لذتیں ہیں، دنیا کی شہوتیں ہیں۔ اب آدمی کس چاہت کو مقدم کرتا ہے؟ لذات ہے، شہوات ہے، دنیا کی چاہتیں ہیں، اور ایک طرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ اگر وہ لذات اور شہوات کو چھوڑتا ہے،
اگر وہ دنیا کی لذتوں کو ٹھکراتا ہے، کیونکہ دنیا کی لذتوں کو ٹھکرانا یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا کی چمک دمک، دنیا کی مادیت، دنیا کی کشش انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور دنیا کی جو کشش ہے یا اس کی جو فوائد ہے، اس کی جو لذتیں ہیں، وہ تو انسان کو نقل حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اتباع رسول کا اہتمام کر رہا ہے، اس اتباع رسول کا جو فائدہ ہوگا وہ آخرت میں جانا ہوگا، حقیقی فائدہ، دائمی فائدہ۔ یہ الگ ہے کہ دنیا میں اس کے فوائد ضرور ملتے ہیں، اللہ برکت عطا فرماتا ہے، اللہ کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے، زندگی کے اندر اطمینان اور چین سے حاصل ہوتا ہے، بے شمار فائدے جو دنیا میں حاصل ہوتے ہیں، لیکن وہ دنیا کی جو شہوات اور لذات اور انسان کے نفس کا جو میدان ہے وہ اس کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سخت رکاوٹ، سخت دشواری ہوتی ہے، اور ہر انسان کے اندر یہ ایک رکاوٹ موجود ہوتی ہے کہ فیصلہ کرنے کا وقت اور گھڑی وہ کرے تو کیا کرے۔ ایک طرف محبت رسول کے تقاضے ہیں، ایک طرف دنیا کی لذتیں ہیں، اب جائے تو کس طرف جائے؟ تو اس لیے یہ بڑا کٹھن اور بڑا مشکل یہ کام ہے کہ کہیں ذاتی اور فکری رجحانات طبیعت کے تقاضے، یہ رجحانات مطابقت رسول سے مظاہر ہوتے ہیں، اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور کہیں خاندانی اور آبائی رسم و رواج، کبھی فلاں رسم کی ہمارے تو بڑوں سے چلی آتی ہے، اب وہ رسم کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ رسم و رواج بھی پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانع ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے دین کا پیغام دیا اور شرک سے، بت پرستی سے منع کیا، روکا، تو وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہی مخالف ہو گئے، وہی دشمن بن گئے، اور کیا کہنے لگے کہ آپ ہمارے ان معبودوں کو برا نہ کہیں، اور کیا ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں جو ہمارے بڑے جو کام کرتے چلے آئے ہیں، تو ان بڑوں کے اس کام کو کیسے چھوڑ دیں جو ہمارے بڑے کرتے چلے آئے ہیں؟ تو وہی بات یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کہیں پر خاندانی رسم و رواج ہوتے ہیں، اب اس کی وجہ سے وہ رسم و رواج انسان کے پیروں کی زنجیر بن جاتے ہیں، اتباع رسول کے عمل کرنے سے مانع و رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور کہیں صحبت احباب وغیرہ، تو بری صحبت مل گئی، برا ساتھی مل گیا، کوئی برا ماحول مل گیا، اب اس برے ساتھی کی وجہ سے، برے ماحول کی وجہ سے اتباع رسول سے محروم ہو گئے، اور کہیں غیر اقوام کے ساتھ میل جوڑ دامن کی ہے، جیسے ہندوستان میں ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو بہت سی رسومات جو مسلمانوں کے اندر منتقل ہوئی وہ ہندوؤں سے مسلمانوں کے اندر آئی، وہ مسلمانوں کے طور طریقے نہیں تھے جو ہندوؤں سے منتقل ہو گئے۔ مثلاً شادی بیاہ کی بہت سی رسومات ہیں کہ وہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ تو وہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ آپ نے نکاح بھی کیا، ولیمے بھی کیے، تو جو ہمارے نبی کا طریقہ وہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو رسومات ہیں کہ بکری بھی ہونی چاہیے اور مہندی بھی ہونی چاہیے اور فلاں رسم بھی، فلاں رسم بھی، تو یہ کہاں سے آئی؟ ہندوؤں سے منتقل ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کا رہنا سہنا ساتھ ساتھ رہا۔ پھر اسی طرح سے جہیز کی رسم آئی، لڑکیوں کے کھانا کھلانے کی رسم آئی، ورنہ اسلام میں لڑکی کے کھانے کا تصور نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنا جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے تو کھانا کس بات کا کھلائے؟ کہ پوری بارات کو کھانا کھلائے، پوری برادری کو کھانا کھلائے، تو کس بات کا کھانا کھلائے؟ ہاں، ہندوؤں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہندو جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اس نے جو کچھ کرنا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، جہیز دینا ہے، جو کچھ کرنا ہے، تو ایک دفعہ دے کے فارغ ہو جاتا ہے، ایک دفعہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے، پھر اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں اس بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں بیٹی اگر شادی کر کے رخصت بھی ہو جاتی ہے، جب بھی باپ کی وراثت میں بیٹی کا حصہ باقی رہتا ہے، تو یہ ہمارا اسلامی طریقہ ہے، اور وہ اس ورثے سے، وراثت سے، میراث سے وہ محروم نہیں ہوتی۔ تو یہ جو لڑکی کا کھانا
اب کسی کی گنجائش نہیں ہے کہاں سے کریں؟ لوگ قرضہ لے کر کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں کہ جی پھر لوگ برادری میں کیا کریں گے؟ تو بہت سے کام اس لیے کیے جاتے ہیں، آج بھی کیے جاتے ہیں، برادری کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، لوگوں کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، جس کا دین اور شریعت سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہی وہ رسومات ہے جو انسان کے پیروں کی زنجیر بن جاتی ہے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کس طرح سے کی کہ جہاں کوئی رشتہ پسند آیا، رشتے کا پیغام دیا، قبول ہوا، نکاح ہو گیا، سفر میں نکاح ہوا، اور ولیمہ اگلے دن جو کچھ موجود ہوا کہ یہ کھا لو یہ ولیمہ ہے۔ صرف ایک ولیمہ ایسا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کا شوربہ بنایا گیا اور شوربہ بنا کے صحابہ کی دعوت کی گئی۔ وہ ایک تھا جو سب سے بڑا ولیمہ تھا جس نے ایک بکری کو ذبح کیا گیا، اور باقی ولیمے ایک مرتبہ سفر میں نکاح ہوا، صبح جب ہوئی آپ نے فرمایا کہ دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان بچھایا ہے، پھر فرمایا کہ جس کے پاس جو کھانے پینے کا سامان وہ لے آئے، وہ لا کے دسترخوان پہ رکھا گیا، فرمایا کہ سب مل کے کھا لو، یہ ہمارا ولیمہ ہے، یہ ولیمہ ہو گیا۔ تو آج کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ولیمہ تو سنت ہے، لیکن آج جیسے ولیمہ سنت نہیں ہے، وہاں تو اس قسم کے ولیمے ہوتے ہیں، اور پھر لڑکی کے کھانے کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے بعض علماء آج بھی اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں، بالکل منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے، اس کھانے پر کھانا بھی نہیں چاہیے لڑکی کا کھانا۔ لیکن لوگ ایک نام خوشی کرنے کے لیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں قرض کر کے بھی دیتے ہیں۔ اس لیے جب سب مل کر اگر اس رسم کو قرض کریں کہ بھائی لڑکی کا کھانا کوئی نہیں کھلایا جائے، مسجد میں نکاح کرواؤ اور چند آپ کی گھر سے جا کر رسوئی لے کے چلے جاؤ، کس بات کا کھانا، کس بات کا جہیز؟ یہ جہیز لڑکے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو خود تیار کرے، جب وہ بیوی کو بیاہ کر لا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو خود تیار کرے، لڑکی والے کے ذمہ نہیں ہے اس کا پورا گھر بھی سجا کر دے۔ اور پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ لوگ فرمائشیں کرتے ہیں، رشتہ طے کرتے ہیں تو فرمائشیں ہوتی ہیں کہ پہلے یہ تو پتہ چلے کہ ملے گا کیا، ملے گا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مالدار کے گھر میں رشتہ جاتا ہے اور غریب کی بچی بیٹھی رہ جاتی ہے، چاہے وہ غریب کی بچی نیک بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، سیرت کی بھی اچھی ہے، اخلاق و کردار کی بھی اچھی ہے، لیکن غریب کی بچی اس لیے بیٹھی ہے کہ غریب کے پاس لمبا چوڑا جہیز دینے کے لیے نہیں ہے، لمبی چوڑی دعوت کے لیے وسائل نہیں ہے، اس غریب کی بچی بیٹھی ہے اور مالدار کی بچی رخصت ہو جاتی ہے۔ اسلام اس طرف کو، اس تضاد کو اسلام مٹاتا ہے، لیکن ہم نے اسلامی طریقوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو وہی بات یہاں پر فرماتے ہیں کہ کہیں پر ذاتی اور فطری رجحانات مطابقت رسول سے مظاہر ہو جاتے ہیں، نفسانی خواہشات، اور کہیں پر خاندانی اور آبائی رسم و رواج پیروی رسول سے ماننے ہو جاتے ہیں، اور کہیں صحبت غیر اقوام، جیسے میں نے مثال کی ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہنا سہنا، تو کہیں صحبت احباب غیر اقوام کے میل جول دامن گیر ہیں۔ البتہ جو اہل ہمت، اللہ جن کو ہمت دیتا ہے، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان رسومات کو ترک کر کے اپنے ہر کام کو انجام دیتے ہیں، شادی بیاہ ہوئی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن رسومات کا نام نہیں ہوتا۔ تو جو اہل ہمت اس دشوار گزار راستے کو کامیابی سے طے کر گئے، ان کو دنیا ہی میں ان کے آقا کی طرف سے رضی اللہ عنہ کا غصہ جان پر سنا دیا گیا۔ کون تھے؟ وہ صحابہ کی جماعت تھی جنہیں اللہ نے دنیا میں اپنی رضا کی فرمانی سنا دی۔ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہ فرما کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ کس وجہ سے اللہ ان سے راضی ہوا؟ کس وجہ سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے ان رسومات کو، ان رواج کو، خاندانی رسم و رواج کو اور رسومات کو اپنے پیروں کی زنجیر نہیں بننے دیا، بلکہ زندگی کے ہر موقع پر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کا مشن ہوتا تھا۔ وہ دنیا میں کہیں جاتے تھے، کسی کے رسم و رواج سے وہ متاثر نہیں ہوتے تھے، وہ
جماعت تھی کہ ہر کام میں ان کے پیش نظر اتباع رسول ہوتا تھا کہ ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے، ہمارے نبی نے عمل کیا کیا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے، پہلے بھی میں نے بادشاہ عرض کی، لیکن کسی بڑے بڑے بادشاہوں سے معروف نہیں ہوئے، بلکہ جہاں پر وہ گئے کسی کے رنگ کو، کسی کے اثر کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنا رنگ اور اپنا اثر چھوڑ کر آیا۔ اور فرمایا کہ دوسری جگہ دعویٰ ایمان کے ساتھ استقامت فی العمل کے نام سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط لگا کر اس کو بشارت جنت کا سبب ٹھہرایا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ یہ جنت کی بشارت کس چیز پر ہے؟ اسی استقامت پر ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، نہ وہ نفسانی خواہشات کا شکار ہوئے، نہ وہ کسی ماحول سے متاثر ہوئے، کسی چیز سے متاثر نہیں ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے کیا بشارت دی کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ ان کو کوئی غم ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بھائی ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ کس چیز پر؟ استقامت پر جنت کی بشارت ہے، جس جنت کا اللہ نے اسے وعدہ کیا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ استقامت ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے دین پر استقامت حاصل کرے، اور استقامت کا درجہ اور مقام انسان کو اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ وفا کا اظہار نہ کرے اور آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائے۔ اس وقت تک اسے استقامت کیسے حاصل ہوگی؟ اور اگر آدمی ابھی تذبذب کا شکار ہے، ابھی یہی سوچ رہا ہے کہ عمل کروں یا نہ کروں، اتباع کروں یا نہ کروں، یہ غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں یا نہ ڈالوں، اور پیروی کروں تو کس کی کروں؟ نفس کی کروں، شیطان کی کروں، کسی کافر کی کروں، اللہ کی کروں، اس کے رسول کی کروں، کس کی پیروی کروں؟ ابھی تک تو یہی فیصلہ نہیں کیا، تو پھر ایسے آدمی کے اندر استقامت کیسے آ سکتی ہے؟ اور جب تک اس کے اندر استقامت نہیں آتی اس وقت تک وہ کسی بشارت کا بھی مورد نہیں ہوتا، کیونکہ ثم استقاموا پر جو ہے بشارت ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ جس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ کس وجہ سے ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ثم استقاموا، اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، بس ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں، کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو فرشتے انہیں بشارتیں سناتے ہیں کہ کوئی غم نہ کرو، کوئی فکر نہ کرو، چلو تم اپنے رب کی طرف، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے اطمینان والی جان، تو ساری زندگی مجاہدہ کرتا رہا، مشقت کرتا رہا، تو نفس سے لڑتا رہا، خواہشات سے لڑتا رہا، تو اللہ کے راضی کرنے کی فکر میں رہا، تو اپنے نبی کا اتباع کرتا رہا۔ اب یہ موت کا وقت ایسا وقت ہے کہ اس وقت سے بشارت دی جا رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف۔ کس حال میں چل؟ اس حال میں چل کہ اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی۔ اس حال میں اپنے رب کی طرف چل کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور تو جنت کے اندر داخل ہو جا، یعنی میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور نیک بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو بھائی بشارتیں ہیں، لیکن یہ بشارتیں کس کو ملتی ہیں؟ یہ بشارتیں استقامت والوں کو ملتی ہیں۔ اس لیے نیکی کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ نیکی کا اہتمام کرنا، اور اس کے خلاف جو رکاوٹیں پیش آئیں ان رکاوٹوں کو پامال کرنا، ان رکاوٹوں کو کچل دینا۔ جب آدمی نیکی کرنے لگتا ہے تو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، نفس کی طرف سے، ماحول کی طرف سے، شیطان کی طرف سے۔ اب استقامت یہ ہے کہ کسی رکاوٹ کی پرواہ نہ کرے، بلکہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مشقت برداشت کرے، تکلیف برداشت کرے، لیکن نیک عمل کرے۔ اور جیسے کسی نیکی کا کرنا نیک عمل ہے،
اسی طرح سے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی بہت بڑا نیک عمل ہے۔ آج ہم نماز پڑھنے کو تو نیکی سمجھتے ہیں، لیکن بد نظری سے بچنے کو نیکی نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ بد نظری کا موقع آیا، بد نظری کر لی۔ ارے بھائی یہ بھی تو بہت بڑی نیکی ہے کہ جو ثواب انسان کو فرض نماز پڑھ کے حاصل ہوتا ہے، جو ثواب اور جو قرب فرض نماز کے بعد حاصل ہوتا ہے، وہی قرب اور وہی ثواب اسے گناہ سے بچ کر بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، وہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ خالی یہ نہیں کہ مسجد میں آئیں گے تو نیکی کریں گے اور باہر جائیں گے تو سب کچھ بھول جائیں گے۔ بھائی جیسے مسجد میں آ کر اللہ کے قرب کے مواقع ہیں، اسی طرح مسجد سے باہر جا کر بھی اللہ کے قرب کے مواقع ہیں اور وہ قدم قدم پر موجود ہیں۔ لیکن شرط وہی ہے ثم استقاموا، کہ جب یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، اب اللہ کے حکموں پر ڈٹ جائے، جم جائے، پھر چاہے کوئی بھی رکاوٹ پیش آئے کسی رکاوٹ کی پرواہ نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر کرنا، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا کرنا، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب کرنا، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا کرنا، یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات نصیب کرنا، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور کرنا، یا اللہ ہمیں نیکی پر استقامت عطا کرنا، ہر قسم کے رسم و رواج سے، خلاف شرع کاموں سے، یا اللہ رسومات اور بدعات سے، یا اللہ ہمیں بچنے کی ہمت اور توفیق عطا کرنا، اپنے نبی کے طریقوں پر چلنے والا بنا، اپنے نبی کے طریقوں کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا، یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب کرنا، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا کرنا، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ اس ذکر حبیب کی برکت سے اس کرونا کی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا کرنا، ساری انسانیت کو یا اللہ امن عافیت اور سلامتی عطا کرنا، یا اللہ اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے ملک میں، ہمارے شہروں میں، یا اللہ بالخصوص کراچی میں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا کرنا، سب کی پریشانی کو دور کرنا، یا اللہ شفا کو نازل کرنا، شفا کی ہوائیں چلا، اس وبا سے نجات عطا کرنا، یا اللہ سب کے دلوں کے لیے ارادوں کو، تمناؤں کا غیر پورا کرنا، سب کی حاجات کو پورا کرنا، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور کرنا، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت کرنا، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت کرنا، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت کرنا، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت کرنا، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت کرنا، ابواب رزق یا اللہ کشادہ کرنا، رزق حلال عطا کرنا، آسان عطا کرنا، برکت والا عطا کرنا، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا،
اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع کرنا، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا کرنا۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا کرنا، اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، اور محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت کرنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول کرنا، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت کرنا، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ یہ گزشتہ رات میں ہمارے محلے کے تو یا اللہ کو ہمارے محلے کے تو رہنے والے ٹریفک کے حادثے میں یا اللہ جان بحق ہوئے ان کے درجات کو بلند کرنا۔ یا اللہ انہیں اپنے جوار رحمت پہ جگہ عطا کرنا۔ یا اللہ ناگہانی حادثہ ہے، ثانیہ ہے، ان کے گھر والوں کو یا اللہ صبر جمیل عطا کرنا، ان کی آخرت کی منزلوں کو یا اللہ آسان کرنا، ان کی قبر کو یا اللہ جنت کا باغ بنا، ان کے لواحقین اور پسماندگان کو یا اللہ صبر عطا کرنا، اس صدمے کی یا اللہ سہار عطا کرنا۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول کرنا، زحمتوں کو دور کرنا۔ یا اللہ ہمیں عافیت الدارین عطا کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين۔